اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اگر کوئی شخص جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے، بشرطے کہ ذبح کرنے والا ایمان والا ہو، مسلمان ہو، اور اگر جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی ہے تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اگر 2 شخص یا 3 شخص مل کر کے ذبح کر رہے ہیں تو پھر تینوں کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے پڑھی اور دوسروں نے نہیں پڑھی تو پھر ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ جانور کا ذبح اسی وقت متحقق ہوگا جبکہ 4 رگوں میں سے 3 رگیں کٹ جائیں، یعنی 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی حلقوم جس سے سانس لیا جاتا ہے، ایک ہوتی یہ مری جس سے کھانا پینا اندر جاتا ہے، اور 2 رگیں ہوتی ہیں خون کے دوران کے لیے۔ تو ان 4 رگوں میں سے اگر 3 نسیں کٹ جائیں تو ذبح کا تحقق ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص مخنث ہے، یعنی نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ کوئی باشعور بچہ ہے، نابالغ ہے لیکن باشعور ہے، دعا وغیرہ پڑھنے پر قادر ہے، تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ذبح کرنے کا طریقہ جانتی ہے اور وہ اپنا جانور خود ذبح کرنا چاہتی ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے، ذبح اس کا درست مانا جائے گا۔ البتہ قادیانی کافر ہے، اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد مسئلہ پیش آتا ہے جانور کے گوشت کا۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ ایک حصہ فقراء غرباء کے لیے، ایک حصہ اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے استعمال کے لیے۔ یہ افضل ہے اور بہتر ہے، لیکن اگر کوئی شخص سارا گوشت اپنے ہی پاس رکھ لے یہ بھی جائز ہے، سارا صدقہ کر دے یہ بھی جائز ہے، آدھا رکھ لے آدھا صدقہ کر دے یہ بھی جائز ہے۔ البتہ اگر قربانی وصیت والی ہے، یعنی کسی شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری جانب سے قربانی کر دی جائے، تو اس وصیت والے گوشت کو صدقہ کرنا ہی لازم ہے، اور غیر مستحق کے لیے اس کا کھانا اور استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر گوشت بہت زیادہ ہے، کوئی لینے والا بھی نہیں ہے، تقسیم کر دے تب بھی گوشت بچ چکا ہے، اس کے ضائع ہونے کا اور اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو یا تو اس کو دفنا دیا جائے، اور اگر بیچنا چاہے تو بیچ دے، لیکن بیچنے کے بعد جو رقم حاصل ہوگی اس رقم کا صدقہ کرنا ہی لازم ہے۔ یعنی اگرچہ قربانی کا گوشت بیچنا جائز نہیں، لیکن اگر حالات ایسے بن جائیں کہ اس گوشت کے خراب ہونے کا، سڑ جانے کا اندیشہ ہے، کوئی مفت میں لینے والا بھی نہیں ہے، البتہ ہم اس کو فروخت کر رہے ہیں تو کوئی لینے والا ہے، تو اس کو فروخت کر دیا جائے، اور جو رقم حاصل ہو اس رقم کو فقراء غرباء پر صدقہ کر دیا جائے۔ اسی طرح جو قربانی کی کھال ہے، اس کھال کو اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس کے بدلے میں کوئی چیز لی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے کھال کو بیچ دیا، اب اس سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، بلکہ اس کا صدقہ کرنا ہی ضروری ہے۔ مساجد میں قربانی کی کھال دینا، اس کو بیچ کر تنخواہ امام کو دینا یا مؤذن کو دینا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم نے مسجد کے متولی کو اس کھال کا مالک بنا دیا، یعنی ہم نے متولی کو کھال ہدیہ کر دی کہ آپ اس کے مالک ہیں، اور وہ مالک بننے کے بعد اس کو بیچ دے، پھر وہ اس رقم کو مسجد میں لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ یہی حکم مدرسے کا بھی ہے کہ اگر ہم نے مدرسے کے محتمم کو کھال کا مالک بنا دیا، ہم نے اس کو ہدیہ کر دی، اور وہ مالک بننے کے بعد ان کھالوں کو بیچ کر اس کی رقم سے استادوں کو تنخواہ دینا چاہے، تعمیرات میں لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔